أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أن لا حول لا حول إلا بالله لا حول لا حول الله لا إله على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم على محمد على إبراهيم وعلى آل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن قائم ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، دو انگلیاں، یعنی آپ کے بعد اب قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر قسم کے برادری اور رشتہ داریاں کوئی فائدہ نہ دیں گے سوائے ایک رشتہ داری کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل سبب و نسب و سحر ينقطع یوم القیامہ الا سبب و نسب و سحر او کما قال علیہ السلام۔ ہر قسم کا، ہر تعلق، نسب کا ہو یا حسب کا، رشتہ داری قیامت کے دن منقطع ہو جائے گی سوائے میرے تعلق، میرے نسب اور میری رشتہ داری کی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قیامت کے دن یہ پیری مریدی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، ہر قسم کی رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی سوائے اس رشتہ داری کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری قائم، اور سادات جو ہیں حقیقی وہ اہل بیت ہیں، یہ رشتہ داری کام آئے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب قیامت کا سوچتے تو بڑے فکر مند ہوتے، اور جب یہ حدیث انہیں یاد آتی کہ جو پیغمبر کا رشتہ دار ہے کل اس کا تعلق قیامت کے دن قائم ہو، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی
ام کلثوم سے نکاح کر لو۔ آپ نے یہ پیغام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا کہ عمر کی خواہش ہے کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح ہو جائے۔ داماد رسول علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب سے کر دی۔ اب یہ رشتہ داری قائم ہو گئی کہ کل قیامت کے دن حضرت عمر کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اس رشتہ داری کو قائم کیجیے کہ قیامت کو ہر شخص کو قیامت کے دن ضرورت ہوگی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی، عمر فی الجنہ، ان کو بھی فکر تھی، جن کو نام لے کر کہا گیا کہ عمر جنت میں جائیں گے۔ 40,000 درہم حق مہر ادا کیا گیا۔ ہمیں اپنے ہیروز کا، کہ مسلمانوں کے ہیرو کون ہیں، ان کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت، پھر اپنی زندگی کو صحابہ کی سیرت میں ڈھالیے۔ صحابہ سے پیار کیجیے۔ ابھی کل ہی عظمت صحابہ متحدہ سنی کونسل کی طرف سے آپ پارا سے ڈی چوک، انسانی سمندر، سب صحابہ کی محبت میں جمع ہوئے کہ عجیب ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور جو اسلام کی پہلی جماعت ہے اسی کو گالیاں دی جاتی، اور ان میں یہ حق 4 یار، ان میں سے 3 سر فہرست۔ تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان صحابہ کی زندگی، ان کا پیغمبر سے پیار اور پیغمبر کا ان سے محبت۔ دیکھیے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ جا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ آپ نے فرمایا یا عمر لا تنسانا یا اخی فی دعائک، او کما قال علیہ السلام۔ اب پیغمبر عمر بن خطاب کو کہہ رہے، اب پیغمبر جنتی، معصوم عن الخطا، جنت میں سب سے پہلے جانے والا جو انسان ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمر کو کہہ رہے ہیں، عمر صحابی ہے، کہ لا تنسانا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی اپنی دعا میں مجھ محمد کو ضرور یاد رکھنا، نہ بھولنا۔ جب رب سے تم دعا مانگو تو اپنے نبی کے لیے دعا کرنا۔ اب اس حدیث میں پیغمبر کا عمر سے پیار دیکھیں۔ آپ کہیں گے کہ نبی کا
مقام تو بہت اعلیٰ، اس میں کون سی شک، کون سی شک کی بات؟ اربع عمر ہو، نبی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیے ابھی اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد ہم نے اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھا، اور پھر ایک دعا کی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ ہر شخص نے جس کو یہ آتی ہے آذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اے اللہ ہمارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ وسیلہ مقام عطا فرما جو تو نے کائنات میں صرف ایک بندے کو دینا۔ اب آپ کی اور میری حیثیت کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے لیے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر تو حضرت عمر ہے نا، آپ کر رہے ہیں، اور ہر نمازی اذان سننے کے بعد وہ کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو، گناہگار، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ شرط عقیدہ توحید ہے۔ اپنے نبی کے لیے کہہ رہے اللہ تو نے مقام محمود دینا ہے ایک بندے کو دنیا میں، انبیاء میں سے ایک ہی بندے کو۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ مقام ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو شخص میرے لیے یہ دعا کرے، پیغمبر کے لیے، دیکھیے کمال، اس دعا کو یاد کیجیے اور اذان کا جواب یاد رکھیے۔ جو میرے لیے یہ دعا کرے گا کہ مجھے مقام محمود عطا فرما اپنے رب سے، کل قیامت کے دن جب وہ پھنسا ہوا ہوگا میں محمد رب سے اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ بدلے تو اب عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اخیہ، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں دنیا جہان کی نعمتیں یا اخیہ کے مقابلے میں کہ پیغمبر نے مجھے اپنا بھائی کہا، ہر نعمت اس کے مقابلے میں مجھے کم نظر آتی۔ اب نبی کا عمر سے پیار دیکھیے، اور اس ملک کے رہنے والے باسیوں کا عمر سے دشمنی دیکھ لیجئے، دیکھیے نسبت تناسب کہ جہاں باب عمر لکھا ہوا ہے ابلیس وہاں سے گزرتا نہیں، وہاں سے نہیں گزرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عمر کے بارے میں، یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما لکیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس پر عمر بن خطاب چل رہا ہوتا ہے، اور شیطان کی ذریت آج بھی اس باب کے نیچے سے نہیں گزرتی جہاں باب عمر لکھا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری کیا ذمہ داری؟ ہم اپنے بچوں کا نام عمر رکھیں، ابو بکر رکھیں، علی رکھیں، حسنین رکھیں، حسن رکھیں، یہ پیار ہے؟ رکھیں گے کیا؟ کسی انڈین اداکار کافر کا نام رکھیں گے، اس سے محبت ہے۔ دیکھیے گا نوجوانوں کی بالوں کی کٹنگ، سائیڈوں سے سارے بال ختم،
سر کے اوپر بال اور چوڑی ٹانگیں کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے بڑا وہابی کوئی نہیں، اور سر کا وضع قطع یہودیوں جیسی، اور نام کیا ہے؟ عمر بن صدیق۔ باپ کا نام صدیق، بیٹے کا نام عمر، ماں کا نام عائشہ، اور بچے کی گروتھ، اور کہتے ہیں مجھے صحابہ سے پیار ہے۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، جنہیں صحابہ سے پیار ہوتا ہے ان کی شکلیں ایسی نہیں ہوتی، ان کی وضع قطع ایسی نہیں ہوتی، وہ پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، ان میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ میں کل ایک حدیث پڑھا رہا تھا، تکبر کا معنی حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ موچی ہے، یہ تیلی ہے، یہ میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گیا، میں چودھری سید خان راجپوت فلاں۔ اللہ اکبر۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حکومت کتنی بڑی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اس سے بڑا کوئی ہے؟ شان دیکھے۔ ایک مرتبہ بادل آیا، بدلی آئی اور برسی نہ، پانی نہیں برسایا۔ آپ اسے دیکھ رہے ہیں مدینہ کے اوپر سے جا رہی ہے، آپ بے ساختہ کہتے ہیں اس بدلی سے مخاطب ہو کر، اے بدلی تو یہاں نہیں برستی، نہ برس، جہاں برسے گی وہاں کا خراج عمر کی حکومت کو آئے گا۔ کمال ہے، حد نکاح تک حکومت۔ ہمیں تو تھوڑی سی کوئی کرسی مل جائے، ہم کسی بندے کو سلام کر کے راضی نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے، تکبر، غرور، میں امیر ہوں۔ راول پنڈی کی جماعت کا امیر بنا دو، پھر اس کے جسم پر اکڑاؤ دیکھو، کسی دفتر میں باس لگ جائے، پھر اس کا غرور دیکھو، اللہ تجارت چلا دے، پھر اس کی گردن میں سریا دیکھو۔ اور ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خیال آیا جہاں تک مسلمان ہے سب کا میں بادشاہ ہوں۔ خیال آ گیا نا، انسان ہے، خیال آ ہی جاتے ہیں۔ بس خیال آنے کی دیر تھی کہ میں سب کا حاکم ہوں، سب کا حاکم۔ یہ خیال کا اظہار نہیں کیا کہ لوگوں کو کہے کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں، نہیں، ابھی خیال ہی آیا، فوراً مسجد نبوی میں آ گئے، منبر پر چڑھ گئے، منبر پر چڑھ گئے۔ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ، پیغمبر پر درود و سلام، اور فرمایا اور لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگ جانتے تو تھے، پھر خود ہی جواب دیا، میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں جو تنخواہ ملتی تھی، ایک مٹھی کھجور وہ مجھے مل جایا کرتی تھی، باپ کا اونٹ چرایا کرتا تھا، اور والد میری تھوڑی سی غلطی پر چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ کیوں؟ اپنی تاریخ یاد رہے، اور جن کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہوتی، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، وہ 3 بندوں کو رب نے نعمتیں دے دی تھی، اور پھر فرشتہ انسان بن کر آیا تھا اور کہا تھا مجھے بھی دے دے، رب نے تجھے دی ہے۔ اس نے کہا فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا، دیکھ پہلے تو بھی فقیر تھا، تجھے رب نے دے دیا، مجھے کچھ دے دے۔ کہنے لگا چل، فقیر تھا، میں تو نسلاً وراثت کے اندر مربوں کا مالک ہوں۔ بھول گیا اپنی تاریخ، خیال آیا غرور کا،
خیال اظہار نہیں کیا، اور پھر اللہ کی حمد بیان کی اور اپنی حیثیت بیان کی کہ میں کون ہوں؟ بکریوں کا چرواہا، میری زندگی یہ ہے۔ ہمارے قدم ہی نہیں ہے۔ آئے کسی ایس پی اور ڈی ایس پی، چھوڑیے ہی تو بڑی بات، ایک تھانے دار ایس ایچ او سے ہی سلام دعا ہو جائے، پھر دیکھو محلے کے اندر اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے۔ مومن تو ایسا نہیں ہوتا، مومن تو صحابہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ سیرت پڑھا کریں، صحابہ کی سیرت، پھر بچوں کو یہ سیرت سنایا کریں، ان کی ذہن سازی کریں۔ دیکھیے عمر ان 10 آدمیوں میں شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے پیغمبر نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک شخص نے، جس کا نام تھا، آخری بات کرتا ہوں وقت ہونے والا ہے، اسود عنسی، آپ کو بھی یاد ہوگا، جس نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، جیسے مرزا نے کیا تھا۔ ہائے، اب اپنا اور اپنا، میں اپنا، سب سے پہلے میری اصلاح، پھر اپنے بھائیوں کی۔ دیکھیے گا کہ مجھے ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے پیار ہے یا نفرت۔ میں تجارت کرتا ہوں، میں نے لکھ کر لگایا ہے کوئی مرزائی میری دکان میں داخل نہ ہو، کیوں کہ نبی کا دشمن ہے، نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ اسود عنسی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہے، وہ ان کے قابو آ گیا، اپنے علاقے سے پکڑ لیا اس کی فوجیوں نے۔ جب پکڑ لیا تو اس کے پاس لے گئے، کہا یہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا میری نبوت پر ایمان لیا۔ اس نے کہا تو کافر آدمی، نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جھوٹا نبی، دجال ہے۔ اس نے آگ دیکھ چڑھا دی، لگاؤ نیچے اس کے آگ، آگ لگا دو۔ آگ کسی کو معاف کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آگ تپ گئی، تپ اسود عنسی نے کہا یہ ابو مسلم خولانی، اس کا اٹھاؤ اور اس آگ کی دیم میں پھینک دو۔ یہ مانتا جو نہیں مجھے نبی، اٹھایا اور دیگ میں پھینک دی۔ اللہ اکبر، آگ تھی وہ تو۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا، نکالا کہ ہڈیاں نکالو اس کی، دیکھا اللہ نے ابو مسلم کو زندہ سلامت باہر نکال دی۔ کمال ہے، دیکھو اللہ کی رحمت۔ اب سارے مرید بیٹھے ہوئے تھے، اسود عنسی کے جیسے پیر کے مرید بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اس کو آگ میں ڈالا ہے اور آگ نے جلایا نہیں، اور مرید جو تھے نا مشیر، انہوں نے کان میں کہا سرکار یہ سارے جتنے تیرے پیروکار ہیں سب باغی ہو جائیں گے، اس کو ملک سے نکال دے، اپنی بستی سے باہر کر۔ اس نے فٹافٹ آرڈر کیا اسے میری بستی سے باہر پھینکاؤ، باہر نکال دیا۔ وہاں سے وہ چلے، دیکھو سیرت،
سیدھا مدینہ طیبہ میں پہنچے. مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹ بٹھایا. مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹ بٹھایا اور اونٹ بٹھا کر اندر داخل ہوئے. آگے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، انہوں نے دیکھا مسافر ہے، آگے بڑھے. ہم تو مسافروں کو دیکھ کر مسجد کا دروازہ بند کر دیتے ہیں نا. دیکھیے گا کون ہے امیر المومنین، اور سیرت پڑھا کرو، سیرت پڑھا کر. ہم مسجد کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، جدھر مرضی دھکے کھائے. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں. کہا یمن سے؟ آپ کو فوراً یاد آ گیا یمن میں تو نبوت کا دعویٰ ہوا ہے. کہا وہ کون تھا؟ سنیے گا اس فکرے کو اور اپنی اپنی طبیعتوں کو پھر چیک کیجئے گا. کہا وہ کون تھا؟ کہا کون؟ کہا جس کو اسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا تھا. آئے خائے، آگ میں ڈال دیا تھا. وہ کون تھا؟ کہا وہ عبداللہ بن صوب تھا، انہی کا نام تھا. ابو مسلم بڑا مشہور تھی کنیت، کنیت نہ بتلائی. کیوں؟ آگ میں گیا تھا رب کی رضا کے لیے اور رب نے اسے نکالا تھا. اور ہمارے جیسا ہوتا کالر کھڑکا کے کہتا میں ہوں، یہ میں برباد کر دیتی ہے انسان کو. کہا وہ کون تھا؟ کہا عبداللہ بن صوب تھا، یہ ان کا نام تھا. اپنی اس نیکی کو بچانے کے لیے. اور ہم 10 پنکھے لگوا دینا. کس نے لگوائے ہیں؟ وہ چودھری صاحب بیٹھے اس نے لگوائے. وہ بھی کہے گا میں نے لگوائے جناب، میں نے لگوائے ہیں. اب بٹن اس کی اجازت کے بغیر اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. دیکھیے گا ایمان، صحابہ سے محبت. حضرت عمر پہچان گئے. کہا تجھے رب کی قسم، کیا تو ہی عبداللہ نہیں ہے؟ دیکھو جب قسم ڈالی نا، کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں وہ ابو مسلم خولانی. قسم پر بتلایا. اب عمر کہا وہ صحابی، یہ تابی، زاروں کی تار رونے لگ گئے، زاروں کی تار رونے لگ گئے. اور پکڑا اور سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس. ابو بکر کا زمانہ خلافت ہے. ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی لم یبتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من سنع به کما سنع بابراہیم الخلیل. سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے. اللہ کہ تعریفوں کے لائق وہ ہے. رو کیوں رہے ہیں؟ ابو بکر کے پاس کیوں لے کر گئے ہیں؟ کہا تعریفیں اس رب کی جس نے رسول کی امت میں سے مجھ عمر کی ملاقات اس بندے سے کروا دی جس بندے کے ساتھ رب نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا کام کیا. کہا عمر، اور پیار دیکھو کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے تابی. اور میرے مسلمان بھائیوں، سیرت طیبہ پڑھا کرو، صحابہ کی سیرت پڑھا کرو. خالی نام رکھنے سے کہ میں عمر ہوں، میں ابو بکر ہوں، اور زندگی ساری اس کے الٹ ہو، کوئی فائدہ نہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرما. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے، سانگلہ ہل ایک علاقہ ہے، وہاں سے جمعے سے پہلے انہوں نے سوال کیا اور درخواست کی ہے کہ جمعے میں اس کا جواب دیا جائے۔ وہاں اچانک ہی عورتوں کے سر کے بال کٹ جاتے ہیں، کوئی شیطان جنوں میں سے یا جننیوں میں سے عورتوں کے کپڑے کاٹ دیتا ہے۔ مختلف گھروں کے اندر یہی صورتحال ہے۔ اور سوال کے ساتھ جو ایک سوال ہے کہ کسی بھی اہل حدیث عورت کے نہ بال کٹے ہیں نہ کپڑے کٹے، الحمدللہ، تو اس کا جواب اور حل یہ ہے کہ تمام وہ گھر جہاں شیطان کا غلبہ ہے وہاں سے تصاویر اور ساز کی آواز بند کر دیں، یہ جنات کا بسیرا ہے۔ اور سورۃ البقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ہر گھر والے باقاعدگی سے سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سوال ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے بغض رکھتا ہے، اور مسجدوں کے اندر یہ زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد ہو یا بازار ہو، حسد، بغض، عداوت یہ ہر جگہ پر ہے۔ یاد رکھیے گا، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بغض اور عداوت، پیغمبر علیہ السلام نے کہا بھی تھوڑی دیر میں ایک بندہ آئے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، اگلے دن پھر کہا ایک بندہ آئے گا اور وہ جنتی ہے، وہی صحابی جو پہلے دن آئے تھے۔ تیسرے دن پھر کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ایک بندہ آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر گئے، رات ٹھہرے۔ کوئی خاص عمل ایسا اضافی نہیں جو دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں، وہی نماز، قرآن، تلاوت، تہجد، اذکار۔ پوچھا ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے، وہ نیکی بتلائیں جو آپ کو جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، اور 3 دن سے مل رہی ہے۔ کہا نوجوان تو نے پوچھ ہی لیا ہے اور معاملہ ظاہر ہو گیا، میں رات کو جب بستر پر آتا ہوں ہر ایک کی غلطی اور بغض اور عداوت سے اپنے سینے کو صاف رکھتا ہوں، صاف رکھتا ہوں۔ مسجد صفا کی چھت پر تعمیراتی کام ہو رہا ہے، اس میں حصہ ڈالیے۔ راجہ حسن اور شہداد صاحب بیمار ہیں، بیماروں کے لیے دعا کیجئے۔ میرا بھتیجا وکاشا طالب دیدی حافظہ اللہ تعالی وہ بھی بیمار ہے، دعا کیجئے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین المواحدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔